رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور زارون پر نشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب صرف بلیک میلنگ نہیں بلکہ ایک وحشیانہ حوث اور مردانہ انا کی تسکین کی تڑپ ابھر آئی تھی۔ ناول گناہ عشق قسط نمبر 9 سیکنڈ لاسٹ۔ اس نے ڈانس روک دیا تھا اور جھٹ سے ہانی کو گود میں اٹھا لیا۔ ہانی کا دل حلق میں آ گیا۔ زارون اسے لے کر ہال سے متصل بیڈ روم کی طرف بڑھا جہاں ایک بڑا کنگ سائز بیڈ بچھا تھا۔ اس نے ہانی کو نرم بستر پر گرا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ بستر پر گرتے ہی ہانی کے اندر کا سارا خوف ایک دم دفاعی موڈ میں بدل گیا۔ یہ وہ آخری حد تھی جسے اگر وہ عبور کر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ زارون کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں ہانی کی گردن پر پڑ رہی تھیں اور اس کے ہاتھ ہانی کے لباس کے زپ تک پہنچ رہے تھے۔ زارون رکو، ہانی نے پوری طاقت سے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تم منصور انڈسٹریز چاہتے ہو نا؟ تم پیسہ چاہتے ہو، پاور چاہتے ہو، میں سب دوں گی۔ میں اپنے بابا کو راضی کر لوں گی کہ وہ تمہیں پارٹنر بنا لیں، لیکن خدا کے لیے اس حد کو مت پار کرو۔ اگر تم نے آج زبردستی کی تو زارون خان، میں منصور انڈسٹریز کی بلڈنگ سے کود کر جان دے دوں گی۔ پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ پیسہ، نہ بزنس اور نہ میں۔ ہانی کی آواز میں سچی موت کا خوف اور ایک عجیب پاگل کر دینے والا عزم تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوں کے پیچھے ایک ایسی چٹان تھی جو ٹوٹنے کو تیار نہیں تھی۔ زارون کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ شراب کے نشے میں دھندلائی اس کی کالی آنکھیں ہانی کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ ہانی منصور جتنی چنچل تھی اتنی ہی ضدی اور سرپھری بھی تھی۔ اگر اس نے سچ میں خودکشی کر لی تو اس کا سارا پلان مٹی میں مل جائے گا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اسے زندہ ہانی چاہیے تھی جس کے ذریعے منصور انڈسٹریز کا تاج اپنے سر پر سجا سکے۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ وہی شفاف اور سرد مسکراہٹ لوٹ آئی۔ وہ آہستہ سے ہانی کے اوپر سے ہٹا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ تم بہت سمارٹ ہو ہانی۔ زارون نے اپنے بکھرے بال پیچھے کیے اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اپنے پتوں کو صحیح وقت پر کھیلنا جانتی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارا بستر پر آنا میری جیت کا آخری مرحلہ ہوگا۔ میں جلدی میں نہیں ہوں۔ مجھے تو منصور انڈسٹریز کی وہ کرسی چاہیے جس پر بیٹھ کے میں پوری دنیا پر راج کروں۔ اس نے میز پر رکھا ہوا ہانی کا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس کی طرف اچھالا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تصویریں اور ویڈیوز بہت شاندار رہی ہیں۔ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ زارون خان کی فائل پر سائن کرنے کی تیاری کریں۔ ہانی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا، اپنے لباس کو درست کیا اور بغیر مڑ کر دیکھے اس بیڈ روم اور فارم ہاؤس سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اس رات بھی اس کے بستر کی زینت بننے سے بال بال بچ گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ زارون خان کا یہ توق اس کے گلے میں اب اور مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ ہر بار قسمت کے بھروسے خود کو نہیں بچا سکتی تھی۔ کھیل اب اپنی آخری اور سب سے خطرناک حدوں کو چھو رہا تھا۔ یونیورسٹی کی زندگی ختم ہو چکی تھی، سنہری دھوپ اب ڈھل چکی تھی اور ہانی کے سامنے اب ایک تاریم دم گھٹتی ہوئی رات کھڑی تھی۔ اس کی ایک نادانی، اس کا وہ بولڈ انداز اور زارون کے ساتھ گزارے وہ رومانٹک لمحات اب اس کے گلے کا وہ توق بن چکے تھے جس کی زنجیر زارون کے ہاتھوں میں تھی۔ کھیل اب الٹ چکا تھا۔ ہانی جس شکاری کو جال میں پھنسانے آئی تھی اب خود اس کے پنجرے میں قید تھی۔ فارم ہاؤس کی اس ہولناک رات نے ہانی منصور کے اندر کی لاڈلی بے پرواہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا۔ وہ جو کبھی طوفانوں کا رخ موڑنے کا دعویٰ کرتی تھی اب اپنے ہی کمرے کے اندھیرے میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے زارون خان سے مکمل رابطہ کاٹ لیا۔ زارون کے لگاتار آتے ہوئے میسیجز اور کالز اس کے فون کی سکرین پر چمکتے مگر وہ فون کو الٹا کر کے رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگ کے دہانے پر کھڑی ہے، مگر اس بار اس نے زارون کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے بجائے اپنی خاموشی کو ڈھال بنا لیا تھا۔ لیکن یہ خاموشی زارون کا اگلا وار روکنے کے لیے کافی نہیں تھی، اور یہ بات ہانی کا دل اچھی طرح جانتا تھا۔ گھٹن جب حد سے بڑھ گئی اور خوف نے سانس لینا محال کر دیا تو ہانی کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، ہانی اپنی بہن زوہا کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اس نے زوہا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ کینٹین کی بچکانہ شرط، زارون کا وہ سنگ مرمر جیسا بے رحم چہرہ، پارٹیز کے وہ بولڈ لباس، وہ نازیبا تصویریں اور فارم ہاؤس کی وہ گھناؤنی رات جہاں اس کی عزت نیلام ہوتے ہوتے بچی تھی۔ زوہا نے جب ہانی کی زبانی یہ سب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم پاگل ہو گئی تھی ہانی؟ زوہا نے غصے اور خوف سے لرزتے ہوئے ہانی کے شانے جھنجھوڑے۔ تم جانتی ہو بابا اگر یہ سب برداشت نہ کر پائے تو کیا ہوگا؟ زارون خان کوئی انسان نہیں ہے، وہ ایک درندہ ہے جو ہماری جڑیں کاٹنے نکلا ہے۔ مجھے بچا لو زوہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میری تصویروں کو اس حد تک استعمال کرے گا۔ ہانی نے زوہا کا ہاتھ تھام کے التجا کی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال منصور صاحب کو کچھ نہیں بتائیں گی اور زارون کے اس جال سے نکلنے کا کوئی قانونی یا خفیہ راستہ ڈھونڈیں گی۔ مگر زندگی کی بساط پر جب ایک ٹوسٹ آتا ہے تو وہ اکیلا نہیں آتا۔
زوہا اور ہانی زارون کے خوف سے نکلنے کی تدبیریں ہی کر رہی تھی کہ منصور ہاؤس میں کیسی خبر آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ عدیل کا رشتہ آ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بالکونی کے فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا سر لوہے کی گرل سے ٹکا دیا۔ میں اتنی کمزور کیوں ہوں؟ اس نے خود سے تلخی سے پوچھا۔ عدیل میری خاطر پوری دنیا سے لڑ رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کر صرف رو رہی ہوں۔ ابھی صبح کے 5 ہی بجے تھے اور اندھیرا پوری طرح چھٹا بھی نہیں تھا کہ اچانک پورے منصور ولا میں نیچے لاؤن سے کسی کے زور زور سے چلانے اور چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں گونجی۔ ہانی ایک جھٹکے سے اٹھی، اس کا دل ہلک ہونے لگا۔ وہ دیوانہ وار اپنے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے ہی زوہا بھی گھبرائی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہانی، یہ نیچے کیا شور ہے؟ زوہا نے خوف سے ہانی کا ہاتھ پکڑا۔ زارون، ہانی کے منہ سے صرف یہ ایک لفظ نکلا اور اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ جب دونوں بہنیں سیڑھیاں اتر کے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہانی کے پاؤں تلے سے زمینیں نکل گئی۔ لاؤنج کا بھاری شیشے کا ٹیبل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ منصور صاحب نائٹ سوٹ میں ملبوس غصے اور صدمے سے کانپتے ہوئے سامنے کھڑے تھے اور ان کے عین سامنے زارون خان اپنی پوری فرعونیات کے ساتھ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے شاہد و 3 مسلح گنڈے ہاتھوں میں گنز لیے کھڑے تھے۔ منصور صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ احسان گروپ کے لونڈے سے طے کر کے آپ نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ زارون نے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر سگریٹ سلگاتے ہوئے انتہائی تکبر سے کہا۔ زارون خان، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے گھر میں گھس کر مجھے دھمکا رہے ہو؟ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ منصور صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے میز پر پڑے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر زارون کے اشارے پر شاہد نے لپک کر فون کا تار نوچ پھینکا اور منصور صاحب کو پیچھے دھکیل دیا۔ پاپا! ہانی چیخی اور دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، مگر اس لمحے اپنے باپ کی زندگی کو خطرے میں دیکھ کر اس کے اندر کی ڈری ہوئی لڑکی جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ وہ زارون کے سامنے ایک چٹان بن کر کھڑی ہو گئی۔ زارون، بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو۔ ہانی کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی اور ایک عجیب سا جلال بھی۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے نا؟ میرے پاپا کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے؟ زارون نے سگریٹ کا دھواں ہانی کے چہرے کی طرف اچھالا اور آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کا طویل قد ہانی کے نازک وجود پر محیب سائے کی طرح لہرایا۔ اس نے ہانی کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی اور زہریلی آواز میں کہا، میری جان، دشمنی تم سے نہیں، تمہارے اس ضد سے ہے جو تم نے عدیل کا ہاتھ تھام کر دکھائی ہے۔ تمہارے اس ہیرو کو لگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں میرے بندوں کو مار کر بازی جیت جائے گا۔ زارون نے اپنا موبائل نکالا اور ہانی کے سامنے لہرایا، یہ دیکھو، اس موبائل میں تمہاری بربادی کا وہ بٹن ہے جسے اگر میں نے ابھی دبا دیا تو تمہارے پاپا اسی دل کے دورے سے یہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ بولو، دبا دوں؟ نہیں، ہانی نے تڑپ کر زارون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے آنسو زارون کے ہاتھ پر گرے۔ میں مانتی ہوں، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، میں عدیل سے رشتہ توڑ دوں گی، میں پاپا کو بھی راضی کر لوں گی، خدا کے لیے پاپا کو کچھ مت کہنا۔ منصور صاحب یہ دیکھ کر شدید الجھن اور صدمے میں آ گئے۔ ہانی، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ شخص کس گناہ کی بات کر رہا ہے اور یہ تمہیں کس چیز سے بلیک میل کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ پاپا آپ چپ رہیں پلیز۔ ہانی نے روتے ہوئے اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اپنے پاپا کو سچ بتا کر انہیں جیتے جی مانا نہیں چاہتی تھی۔ زارون ایک فاتحانہ ہنسی ہنسا۔ بہت اچھے ہانی منصور، ابھی اور اسی وقت عدیل احسان کو فون کرو اور اسے کہو کہ عدیل احسان کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے زارون خان، میں سب جان چکا ہوں۔ اچانک منصور ولا کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور ایک کڑکدار فولادی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ سب کے سر یکدم دروازے کی طرف اٹھے۔ وہاں عدیل احسان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود جلال اور آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ ایسا تھا جیسے کوئی شیر اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے پیچھے رحمان اور درجنوں مسلح گارڈز نے سیکنڈز کے اندر زارون کے گنڈوں کو گھیراؤ میں لے کے ان کی گنز اپنے قبضے میں لے لیں۔ عدیل کے قدم جیسے ہی لاؤنج کی طرف بڑھے، ہانی کے دل کو جیسے ایک دم قرار آ گیا۔ اس نے روتے ہوئے عدیل کی طرف دیکھا۔ عدیل کی نظریں ہانی کے چہرے پر موجود آنسوؤں پر پڑیں اور اس کے لبوں کی سختی مزید گہری ہو گئی۔ عدیل سیدھا زارون کے سامنے آ کر رکا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں۔ زارون خان، تم نے کہا تھا نا کہ عدیل احسان اگلی صبح نہیں دیکھے گا؟ عدیل نے بے حد دھیمی مگر بارود جیسے گرم لہجے میں کہا۔ صبح بھی ہو چکی ہے اور تمہارا وہ خفیہ سرور اب احسان گروپ کے ہیکرز کے قبضے میں ہے۔ ہانی کا سارا ڈیٹا، وہ تمام ثبوت اب میرے پاس محفوظ ہیں اور تمہاری بلیک میلنگ کی بساط ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی زارون کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا، جبکہ ہانی نے حیرت اور بے پناہ سکون سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا عدیل نے واقعی اسے اس قید سے آزاد کروا دیا تھا؟